اما بعد، میرے عزیزو، ہمارے سامنے اس وقت جو کتاب ہے ہمارے مرشد و مربی شیخ و مرشد عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ مرقدہ کی کتاب ہے فیضان محبت، اور آج یہ جی چاہا کہ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سے فیضان محبت سے ہم اللہ تعالیٰ کی محبت میں، اللہ کی یاد میں، اللہ کے ذکر میں جی وہ اشعار جو حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے قلب پر وارد ہوئے اور پھر زبان پر جاری ہو گئے اور زبان سے صادر ہوئے، جی بلا کسی قصد و ارادے اور شعر و شاعری کی تمرین اور پریکٹس اور مشق کے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ اشعار فرمایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے علوم کا القاء ہوتا تھا اور قلب پہ ایک علوم اور اللہ کی معرفت محبت کے خزینے اور اسرار و رموز جی ایسے جوش مارتے تھے جیسے سمندر میں جوش آتا ہے موجوں میں، پھر وہ زبان پہ اشعار کی شکل میں ظاہر ہوتے تھے۔ تو اس لیے جی چاہا کہ آج ہم انہی اشعار کو پڑھ لیں۔ قدرے بیچ بیچ میں کسی مقام پر شرح بھی عرض کروں گا۔ اللہ والوں کے جو یہ اشعار ہیں تو قرآن اور حدیث جی اس میں جو باتیں آئی ہے دراصل انہی کا بیان ہوتا ہے، اپنی شعر اشعار کے اندر انہی کا بیان ہوتا ہے، خالی شعر و شاعری نہیں ہوتی۔ یہ کلام ہے حضرت کا، اس کا عنوان یہ ہے کہ رحمت کا تیری سر پہ میرے آبشار ہو۔ عزیزو، جس دل میں جو ہوتا ہے وہی اس دل سے ظاہر ہوتا ہے، جس برتن میں جو ہوتا ہے کل انائن یترشح بما فیہ، جس برتن میں جو چیز ہوتی ہے وہی اس سے نکلتی ہے۔ جی ہاں، تو اسی طرح اللہ والوں کے قلب میں اللہ کی یاد رچی بسی ہوتی ہے تو ان کی زبان سے وہی پھر نکلتی ہے۔ اسی لیے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مقام پہ یوں فرمایا کہ جہاں جاتے ہیں ہم تیرا فسانہ چھیڑ دیتے ہیں۔ اس کو کون کھول رہا ہے بار بار؟ جہاں جاتے ہیں ہم تیرا فسانہ چھیڑ دیتے ہیں، اور کوئی محفل ہو تیرا رنگ محفل دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ جب دل میں اللہ کی محبت رچی بسی ہے تو محبوب کا تذکرہ ہی تو انسان کرتا ہے نا، اور وہ اس کے ذکر پر ایک طرح سے مجبور ہوتا ہے۔ جی ہاں، اسی لیے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مقام پہ یہ بات فرمائی کہ بھائی جو دوسرے علماء ہیں اور اہل علم و فن ہیں اور ماشاءاللہ علوم بھی ہے ان کے پاس، معلومات بھی ہے اور علوم ظاہرہ خوب ہیں، جب وہ بات کرتے ہیں تو ان کی بات سے وہ نفع اور وہ فائدہ نہیں ہوتا جو اللہ والوں کی بات سے ہوتا ہے۔ بات کیا ہے، فرق کیا ہے کہ لغت تعبیر کرتی ہے معانی اور محبت دل کی کہتی ہے کہانی۔ تو اللہ
اللہ کے عاشق و دیوانے اور اللہ سے محبت کرنے والے، ان کے دل میں محبوب ہے، اللہ عز و جل محبوب ہے، قلب میں ان کے قلوب میں اللہ عز و جل سمایا ہے۔ ان للہ فی ارضہ اوانی وہی القلوب احبها الی اللہ اصفاها وارقها واصلبها، جی جو سب سے زیادہ صاف ہو، سب سے زیادہ رقیق ہو بھائیوں کے لیے، الی آخر الحدیث، تو وہ اللہ کے زمین میں برتن ہے۔ ما وسعنی ارضی ولا سمائی ولکن وسعنی قلب عبد المؤمن۔ تو خیر بیان شروع ہو گیا۔ اصل میں میرے سامنے جو اشعار ہیں، ہر شعر میں دیکھو کیسا درد ہے اور کیسی عجیب و غریب باتیں، ایک ایک شعر پورا بیان لیے ہوئے ہے۔ ہاں تو رحمت کا سر پہ تیری میرے آبشار ہو، سجدے میں سر ہو چشم بھی ہو اشک بار ہو، سجدے میں سر ہو چشم بھی ہو اشک بار ہو، رحمت کا تیری سر پہ میرے آبشار ہو، رحمت کا تیری سر پہ میرے آبشار ہو، اور غالب نہ نفس پر کبھی شہوت کی نار ہو، غالب نہ نفس پر کبھی شہوت کی نار ہو، دل میں نہ میرے غیر کا کوئی بھی خار ہو، دل میں نہ میرے غیر کا کوئی بھی خار ہو، سجدے میں سر ہو چشم بھی یوں اشک بار ہو۔ اب اگر میرے عزیز و اشعار کی شرح کی جائے تو بڑے عجیب مضامین ہیں، بڑے عجیب مضامین ہیں۔ اللہ والے جب اپنے مشائخ اور اولیاء اللہ کی صحبت میں رہ کر راتوں کو اٹھ کے اللہ کے سامنے رونا، جیسے مولانا رومی فرماتے ہیں نا، ارے ایسے رو اللہ سے ایسے مانگو جیسے بچہ روتا ہے، بلبلاتا ہے، ہاں کہ اماں کو جوش آتا ہے اور وہ خون دودھ میں تبدیل ہوتا ہے اور پھر بچے کو اس کی غذا ملتی ہے۔ ہم نے رونا تو چھوڑ دیا، آج امت سے شب اخیر میں اٹھ کر رونے والی آنکھیں چلی گئی، جو فیصلہ کراتی تھی اللہ کی بارگاہ سے، جی اپنے لیے خیر کا، امت کے لیے خیر کے فیصلے ہوتے تھے۔ حضرت اسی کو فرماتے ہیں یہ گویا دعا مانگ رہے ہیں۔ ہر شعر ایسا ہی ہے، غالب نہ نفس پر کبھی شہوت کی نار ہو۔ آگے فرماتے ہیں میرے لبوں پہ ذکر تیرا بار بار ہو، میرے لبوں پہ ذکر تیرا بار بار ہو، ہائے ہائے پھر دل بفیض ذکر میرا پر بہار ہو، پھر دل بفیض ذکر میرا پر بہار ہو۔ یہ دعا کی ہے چیز، اس پہ آمین کہنا چاہیے جی۔ ہائے ہائے میرے لبوں پہ ذکر تیرا بار بار ہو،
ذکر میرا پربہار ہو، پھر دل بفیض ذکر میرا پربہار ہو۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ جی ہم سب کو تیری یاد سے حاصل قرار ہو، ہم سب کو تیری یاد سے حاصل قرار ہو، اور دل بھولنے سے تجھ کو بہت بے قرار ہو، دل بھولنے سے تجھ کو بہت بے قرار ہو، ہم سب کو تیری یاد سے حاصل قرار ہو، اور دل بھولنے سے تجھ کو بہت بے قرار ہو، دل بھولنے سے تجھ کو بہت بے قرار ہو، اور ہر ایک گناہ سے مجھے یا رب فرار ہو، ہر ایک گناہ سے مجھے یا رب فرار ہو، یک لمحہ عاصیوں میں نہ میرا شمار ہو، یک لمحہ عاصیوں میں نہ میرا شمار ہو، ہر ایک گناہ سے مجھے یا رب فرار ہو، یک لمحہ عاصیوں میں نہ میرا شمار ہو، یک لمحہ عاصیوں میں نہ میرا شمار ہو۔ اللہ عز و جل اپنے محبوب بندوں کو ایسی زندگی دے دیتے ہیں میرے عزیزوں کہ ان کے 24 گھنٹے کا کوئی جا کے جائزہ لے اور دیکھے اور پھر تلاش کرے گا تو نہیں نظر آئے گا کہ کوئی لغو بھی بات ہے، بے فائدہ بھی بات ہے، گناہ تو دور کی بات ہے۔ ایسی حیات اللہ سے مانگنی چاہیے، وہی حضرت والا مانگ رہے، کبھی اچانک بھی بٹن دبا کے کسی لڑکی کی تصویر پر نظر نہ پڑے، کبھی اچانک بھی بازار میں اور حرمین میں رہتے ہوئے غیر محرم پر نظر نہ پڑے، کبھی کسی کی غیبت بلا ارادہ بھی نہ نکلے۔ ہائے ہائے ہر ایک گناہ سے مجھے یا رب فرار ہو، اور یک لمحہ عاصیوں میں نہ میرا شمار ہو، یک لمحہ عاصیوں میں نہ میرا شمار ہو، اور بستی ہو یا چمن ہو کہ وہ کوثر ہو، بستی ہو یا چمن ہو کہ وہ کوثر ہو، ہائے ہائے جاؤ جدھر بھی دل میں
میرا تجھ پر نثار ہو، جاؤں جدھر بھی دل میرا تجھ پر نثار ہو، بستی ہو یا چمن ہو کہ وہ کوثر ہو، مر جاؤں جدھر بھی دل میرا تجھ پر نثار ہو، جاؤں جدھر بھی دل میرا تجھ پر نثار ہو، اور اپنے کرم سے بھیک مجھے مغفرت کی دے، اپنے کرم سے بھیک ہمیں مغفرت کی دے، بندہ تیرا محشر میں نہ یہ شرمسار ہو، بندہ تیرا محشر میں نہ یہ شرمسار ہو، بندہ تیرا محشر میں نہ یہ شرمسار ہو، اپنے کرم سے بھیک ہمیں مغفرت کی دے، اپنے کرم سے بھیک ہمیں مغفرت کی دے، اور بندہ تیرا محشر میں نہ یہ شرمسار ہو، بندہ تیرا محشر میں نہ یہ شرمسار ہو، حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ، حضرت حاجی صاحب نور اللہ مرقدہ جو کہ سید الطائفہ ہے، سارے ہمارے بڑے اکابر اور مشائخ کے شیخ ہیں، فرماتے ہیں کہ حضرت حاجی صاحب کو بیت اللہ پر یہ شعر پڑھتے ہوئے ہم نے اس طرح دیکھا کہ ہمارے کلیجے منہ کو آتے تھے، اے خدائی بندرا رسوا مکن، اے خدائی بندرا رسوا مکن، گربدم من سر من پیدا مکن، اے اللہ قیامت کے دن اپنے اس بندے امداد اللہ کو رسوا نہ کرنا، ہاں اگرچہ میں عیبدار ہوں، برائیوں سے بھرا ہوں، لیکن میری برائیوں کو وہاں افشا نہ کرنا۔ ہم زیادہ حقدار ہیں اس دعا کے، اس لیے کہ وہ لوگ تو وہ تھے کہ جن کی جھولیاں بھری ہوئی تھی، صبح سے شام، شام سے صبح تک ان کی زندگیوں میں نہ لغو تھا، نہ بیکار چیزیں تھی، نہ گناہ تھے۔ اس لیے حضرت والا رحمت اللہ علیہ کی یہ مناجات سوز دروں سے اور خون جگر سے اور درد دل سے بھری ہوئی ہے۔ اپنے کرم سے بھیک مجھے مغفرت کی دے، اپنے کرم سے بھیک ہمیں مغفرت کی دے، اور بندہ تیرا محشر میں نہ یہ شرمسار ہو، بندہ تیرا محشر میں نہ یہ شرمسار ہو۔ تمام مکابر اولیاء اللہ
من جملہ ہمارے شیخ نور اللہ مرقدہ کے تواضع سے میرے عزیزوں بھرے ہوئے ہوتے ہیں، اپنے کو کچھ نہیں سمجھتے، اسی لیے جہاں ان کی دعائیں ہوتی ہے تو اندازہ لگاؤ کہ بس اس میں ان کا یہی حال ہوتا ہے کہ الہی میں کچھ نہیں ہوں، بس اپنے کرم سے تو اس اختر کو، جی کتنی جگہ حضرت والا رحمت اللہ علیہ کے اشعار میں مضامین ہیں۔ اللہ اللہ اللہ، ایک ایک شعر کیسا درد لیے ہوئے ہے اور کس درد سے حضرت نے مناجات لکھی ہے۔ آگے فرماتے ہیں یا رب تیرے کرم سے یہ کچھ بھی نہیں بعید، یا رب تیرے کرم سے یہ کچھ بھی نہیں بعید، رحمت بروز حشر تیری بے شمار ہو، رحمت بروز حشر تیری بے شمار ہو۔ اور آگے حضرت فرماتے ہیں کہ اصل مومن کے لیے گناہ کا چھوڑنا ہے، اگر وہ گناہوں کو چھوڑ دے تو متقی تقوی والا بن جائے گا، اللہ والا بن جائے گا، اور تمام متقی اولیاء الا المتقون اللہ کے دوست ہیں، دوستی کا تاج پہن لے گا۔ لیکن اگر نوافل بھی پڑھ رہا ہے، تہجد اوابین بھی پڑھ رہا ہے، مگر گناہ نہیں چھوڑتا تو پھر متقی نہیں ہے۔ فرماتے ہیں عاصی اگر ہو متقی ترک گناہ سے، عاصی اگر ہو متقی ترک گناہ سے، پھر تاج ولایت کا وہی تاجدار ہو، پھر تاج ولایت کا وہی تاجدار ہو۔ اور آخری حضرت کا مقطع ہے یہ کہ یا رب فدا ہو تجھ پہ اس اختر کا ہر نفس، یا رب فدا ہو تجھ پہ اس اختر کا ہر نفس، توفیق ایسی آپ کی لیل و نہار ہو، توفیق ایسی آپ کی لیل و نہار ہو، یا رب فدا ہو تجھ پہ اس اختر کا ہر نفس۔ آمین۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق دے۔ میرے عزیزو یہ تقوی کا اعلیٰ درجہ ہے، ایک ادنا درجہ ہے ایمان لے آئے، کفر و شرک و نفاق سے اپنے کو بچا لے، ایک درمیانی درجہ ہے، وہ درجہ کیا ہے کہ تمام گناہوں سے اپنے کو بچا کے رکھے، اور ایک آخری اعلیٰ درجہ ہے کل ما یلہیک عن ذکر اللہ، وہ تمام چیزیں جو ہمیں اللہ کی یاد سے غافل کر دے ان سے اپنے کو بچا کے رکھے۔ فرماتے ہیں کہ حضرت اعلیٰ درجہ مانگا ہے کہ اللہ مجھے ایسی زندگی دے دیجئے ہر سانس زندگی کا میں آپ کے اوپر فدا کروں، اور ہم نے آنکھوں سے دیکھا ہے کہ مل گئی تھی، اس لیے کہ کمرے میں جاتے تھے تو بھی وہی سب باتیں، خلوت میں ہوتے تھے تو بھی اور جلوت میں ہوتے تھے تو بھی اللہ سے انسان مانگے تو اس کی رحمت سے کوئی بعید نہیں ہے۔ یا رب فدا ہو تجھ پہ اس اختر کا ہر نفس،
توفیق ایسی آپ کی لیل و نہار ہو، توفیق ایسی آپ کی لیل و نہار ہو، اور میرے لبوں پہ ذکر تیرا بار بار ہو، پھر دل بفیض ذکر میرا پربہار ہو، سجدے میں سر ہو چشم بھی یوں اشک بار ہو، سجدے میں سر ہو چشم بھی یوں اشک بار ہو، رحمت کا تیری سر پہ میرے آبشار ہو، رحمت کے آبشار میں آنا چاہتے ہو تو نفس کی سواری بننے سے بچ جاؤ، اور نفس کی سواری کب ہم بن جاتے ہیں؟ جب گناہوں میں لگتے ہیں، لعنت کے کاموں میں لگتے ہیں، اس لیے کہ لعنت کے معنی رحمت سے دوری ہے، تو جو رحمت سے دوری کے کاموں میں لگ گیا، نگاہوں کو غلط سلط لگانے میں لگ گیا، سیناکاریوں میں آنکھوں کی، کانوں کی، ہاتھوں کی لگ گیا، جب وہ ان چیزوں میں لگ گیا تو سمجھ لو کہ وہ اللہ کی رحمت کے سائے سے ہٹ گیا، رحمت کے آبشار سے دور ہو گیا۔ جی ہاں، اس لیے میرے عزیز و حضرت والا نور اللہ مرقدہ کے نشار کو شعر و شاعری نہ سمجھ کر یہ چیزیں زندگی میں لینے کی ہے۔ اللہ کے سامنے سجدوں میں اتنا روئے آدمی، اتنا روئے جی کہ جیسے صحابہ کرام تھے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تھے، دیر دیر تک سجدوں میں پڑے ہوئے آوازاری کیا کرتے تھے۔ ہاں، ہمارے حضرت والا فرماتے تھے یہ وہ قیمتی موتی ہے جی جو آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ آسمان کے ستارے چمکتے ہیں، دنیا روشن ہوتی ہے، اور یہ وہ ستارے ہیں کہ جو چمکتے ہیں۔ تو حضرت مولانا قاسم نانوتوی کا قول نقل فرمایا ہے کہ اللہ کے یہاں ندامت والے آنسو نہیں، ندامت والے آنسو یہاں سے امپورٹ ہوتے ہیں، یعنی وہاں اللہ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں۔ جو چیز دوسرے ملکوں سے درآمد کی جاتی ہے اور لائی جاتی ہے، اس کی ویلیو اور قیمت زیادہ ہوتی ہے۔ جی ہاں، اس پر فرماتے ہیں اللہ کو آنسو پیش کرو، اللہ کی بارگاہ میں آنسو گراؤ، اور اسی لیے اس آنسو کی اتنی قیمت ہے، چہرے کا جس حصے پہ آنسو جاتا ہے ندامت کا جی تو وہاں جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے۔ مگر میرے عزیزوں اور سامعین کرام جی، بیان سننے والوں، یہ آنسو بھی اللہ اپنے خاص شہیدوں اور لاڈلوں کو عطا فرماتے ہیں، انہی کو اپنے در پہ رلاتے ہیں۔ ہاں، جو گناہوں میں اور حرام کھانوں میں اور نفس کی خواہشات میں اور لذتوں میں لگے ہوتے ہیں، ان کو یہ آنسو نصیب بھی نہیں ہوتے، وہ تکتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں، حرم شریف جاتے ہیں، وہاں بھی آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے، جمود العین، آنکھیں خشک ہو جاتی ہیں۔ جی ہاں، قساوت قلب سے ہے یہ۔ قرآن کریم میں حق سبحانہ و تعالیٰ نے یہود کے دلوں کا جو ذکر کیا ہے وہ یہ فرمایا، پتھروں کے ساتھ تشبیہ دی اور فرمایا تم تو پتھروں کی طرح بھی نہیں ہو۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، پتھروں میں سے بعض سے نہریں جاری ہوتی ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، بعض ان میں سے پڑھتے ہیں تو پانی نکل پڑتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور کچھ لڑک کر اللہ کے خوف سے گر جاتے ہیں جی۔ اور ان کے دلوں کے بارے میں فرمایا یہ تو دلوں سے بھی زیادہ سخت ہے، اس لیے جن کی آنکھوں میں آنسو نہیں آتے، ہفتوں تک نہیں آتے، مہینوں تک نہیں آتے، میں نہیں کہتا ہوں کہ اس کے بغیر نجات نہیں ہوگی اور فرض ہے لانا، لیکن غور کر لیجئے، مفسر ابن کثیر فرما رہے ہیں کہ آنکھوں کا خشک ہونا جمود العین من قساوت القلب، دل کی سختی سے ہے، اور دل میں سختی خامخواہ نہیں آ جاتی۔ اگر ایک آدمی اللہ کی یاد کے ماحول میں ہو، گناہوں سے بچنے کے ماحول میں ہو، اللہ والوں کے ساتھ رہ رہا ہو،
دینداری اور پرہیزگاری کے ماحول میں ہو جی اور ذکر اللہ میں لگا ہوا ہو تو اس کے قلب کے اندر وہ انوارات آتے ہیں، وہ نور آتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نور بہت مانگا، ہم آج کل لوگ مانگتے کہاں ہیں؟ اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا وفي لساني نورا وفي لحمي نورا وفي بشري نورا وفي مخي نورا وفي عظامي نورا وفي دمي نورا واجعلني نورا ومن تحتي نورا ومن فوقي نورا۔ کیا ہے یہ نور؟ ہاں جو اتنا مانگا جا رہا ہے کہ فرمایا جا رہا ہے مجھے سرابہ نور بنا دیجئے۔ اولیاء اللہ کے قلوب میں، ان کے دلوں میں، ان کے رگ و ریشوں میں، ان کی کھالوں میں، ہڈیوں میں اور جی ان کے جسم کے اندر یہ خاص نور ہوتا ہے اللہ کا جو شرائط کیے ہوئے ہوتا ہے میرے عزیزوں۔ اسی لیے پھر ان کا حال یہ ہوتا ہے جو حضرت نے یہاں کہا ہے کہ ایک بستی ہو یا چمن ہو کہ وہ کوہسار ہو، جاؤں جدھر بھی دل میرا تجھ پر نثار ہو۔ رہا نہیں جاتا، رہا نہیں جاتا نثار ہوئے بغیر۔ کچھ بھی بہانہ نکالے لیکن مولا کا ذکر چھیڑ ہی دیتے ہیں۔ سارے عالم میں پھر کے یا رب تیرا درد محبت سناؤں، تیرا درد محبت سنا کر سارے عالم کو مجنوں بناؤں، اور سارے عالم کو مجنوں بنا کر میرے مولا تیرے گیت گاؤ۔ یہیں سے ایک سوال کا جواب سن لو۔ بہت سے بیچارے غلط فہمیوں میں ہوتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ خانقاہوں میں جانے سے تو آدمی گر جاتا ہے اور اصل نبی کا کام چھوڑ دیتا ہے، ایک طرف جا کے بیٹھ جاتا ہے، کونوں میں بیٹھ جاتا ہے، دین کا کام پھر اس سے نہیں ہوتا، اس کا مزاج یکسوئی کا ہو جاتا ہے۔ میرے عزیزو ایسی بات نہیں ہے، غلط خیال ہے، غلط خیال ہے، غلط خیال ہے، غلط 100% غلط۔ کیسے؟ جب تک سینے میں آپ اللہ کی محبت کا درد نہیں لیں گے اور سینے کو اللہ کی محبت سے نہیں بھریں گے، اور وہ بادل جو جا کے برستا ہے، پہلے وہ جو سمندروں سے مانسون اٹھتے ہیں، تالابوں سے نہروں سے جو اٹھتے ہیں، ان کو پہلے اپنے اندر لے کر کے اور چلتا ہے، پھر جا کے برستا ہے۔ وہی خالی کیسے برسو گے؟ اللہ والوں کے یہاں پہلے یہ درد اہل درد سے لے لو، یہ غم اہل غم سے لے لو، یہ سینے کی تڑپ والوں سے لے لو، یہ اللہ کی محبت کی گرمی والوں سے لے لو، پھر جاؤ، پھر دیکھو کیسے سارے عالم میں کیسے پھیلتا ہے۔ میرے عزیز و اہل دل اولیاء اللہ اور علماء ربانیین کہاں کونے میں بیٹھتے ہیں؟ جب وہ سینے میں اللہ کا درد اور معرفت اور محبت بھر لیتے ہیں، پھر وہ نکل چلتے ہیں اور پھیلانے کے لیے۔ اسی لیے ہمارے حضرت والا چین سے کہاں بیٹھتے تھے؟ سارے عالم میں پھرتے چکر لگاتے تھے اور سفر اسفار کر کر کے اللہ کی محبت سکھاتے تھے۔ جی ہاں، سارے عالم میں چلتے پھرتے تھے، مگر پہلے درد لیا اہل درد سے، پہلے دل میں آگ لگائی۔ کہاں لگی؟ اللہ والوں کے پاس رہ کر جن کے سینے میں آگ لگی تھی۔ قریب جلتے ہوئے دل کے اپنا دل کر دے، قریب جلتے ہوئے دل کے اپنا دل کر دے، یہ آگ لگتی نہیں لگائی جاتی ہے، یہ آگ لگتی نہیں لگائی جاتی ہے، یہ آگ اللہ لگائی جاتی ہے۔ ایک خانہ بخانہ ہے، ایک سینہ بسینہ ہے جی، جو عشق کی خاصیت، جو آگ کی خاصیت وہ عشق کی خاصیت، جو آگ کی خاصیت وہ عشق کی خاصیت، ایک سینہ بسی ایک خانہ بخانہ ہے، ایک سینہ بسینہ ہے۔ آگ ایک گھر سے دوسرے گھر میں لگتی ہے، وہ گھر سے گھر میں لگتی ہے، یہ سینے سے سینے میں لگتی ہے۔ اتنی جلدی انسان اللہ کی محبت میں تڑپ اٹھے گا اور اپنے کو محسوس کرے گا کہ تو نے مجھ کو کیا سے کیا شوق فراوا کر دیا،
تو نے مجھ کو کیا سے کیا شوق فراوا کر دیا، پہلے جان پھر جانے جان پھر جانے جانا کر دیا، اور بس ایک بجلی سی پہلے کون دی پھر اس کے آگے خبر نہیں ہے، مگر جو پہلو میں دیکھتا ہوں تو دل نہیں ہے جگر نہیں ہے۔ بہرحال خلاصہ میرے عزیز یہ ہے کہ حضرت والا جو فرما رہے ہیں سارے عالم میں پھر کہ یا رب تیرا درد محبت سناؤ، صبح ایک اشکال کا جواب دے رہا ہوں۔ کوئی کہے گا صوفی آدمی کیا سکھائے گا، وہ تو جا کے کونوں میں بیٹھتا ہے۔ میرے عزیزو ایسا نہیں ہے، جب وہ اپنے سینے میں بھر لیتا ہے تو وہ تڑپ جاتا ہے کہ میں جاؤں کہیں اور جا کے برساؤں۔ اس حدیث شریف کو لے کے بعدوں نے مجھ سے اشکال پیش کیا طلباء نے، مثل ما بعثني اللہ من العلم والہدا من الہدا، جو علم و ہدایت اللہ نے مجھے لے کے بھیجا اس کی مثال تو بادل کی طرح ہے۔ مفتی صاحب مجھ سے پوچھا حضرت استاد صاحب ہم کنویں کی طرح کیوں بن جاتے ہیں اور کونے میں بیٹھ جاتے ہیں؟ ہمیں بادلوں کی طرح ہونا چاہیے کہ جائیں اور جا کر کے برسے اور لوگوں کو علم و ہدایت دے اور سکھائے اور ان کو بتائے اور دعوت اللہ کا کام کرے۔ خلاصہ ان کا یہ تھا۔ تو میں نے ان سے کہا کہ تمہیں اور بہت سارے تمہارے بڑوں کو بڑا مغالطہ ہے اس میں، اور وہ مغالطہ یہ ہے وہ فوراً کہہ دیتے ہیں کنواں مت بنو بادل بنو۔ بے شک ہم بادل بنیں گے لیکن بادلوں سے دشمنی ہے۔ یہ تو بتاؤ کہ بادل خالی پیلی جا کے برستا ہے، پہلے پانی بھر کے لاتا ہے، پہلے پانی بھر کے لاتا ہے پھر جا کے برستا ہے۔ اگر خالی پیلی برسو گے تو اندر سے جو نیچے گندگی ہوتی ہے اور پانی کے نیچے جو اندر گویا کیچڑ ویچڑ ہوتا ہے وہ نکلنا شروع ہو جائے گا۔ اس لیے پہلے اپنے کو بھر لو، بھر کے جاؤ تو برسو گے، ورنہ کیا حال ہوگا؟ حضرت نے ان شعروں میں کہا ہے، کون سے کیوں آہ میں کچھ تاثیر نہیں، کیا عشق کا دل میں تیر نہیں، جب نور نہیں خود ہی دل میں، منبر پہ وہ کیا برسائیں گے۔ یہی تو آج کمی ہو رہی طلباء میں اور علماء میں، وہ پڑھ کے فارغ ہوتے ہیں اور چل دیتے ہیں سکھانے بتانے کے لیے۔ میرے عزیزوں پہلے فارغ ہو تو جا کے کسی اللہ والے کے بعد وقت لگا اور اپنے سینے کو بھرو۔ جی کیوں آہ میں کچھ تاثیر نہیں، کیا عشق کا دل میں تیر نہیں۔ یہ دوسرے طریقے سے شعر پڑھے جاتے ہیں، کیوں آہ میں کچھ تاثیر نہیں، کیا عشق کا دل میں تیر نہیں، جب نور نہیں خود ہی دل میں، منبر پہ وہ کیا برسائیں گے۔ اور جب شمع محبت دل میں لیے محفل میں ہو کوئی صاحب ذوق، جب شمع محبت دل میں لیے محفل میں ہو کوئی صاحب ذوق، پھر عشق خدا کے پروانے اڑ اڑ کے وہاں آ جائیں گے، پھر عشق خدا کے پروانے اڑ اڑ کے وہاں آ جائیں گے، اور جائیں گی کبھی آئیں دل کی بالائے فلک تا عرش بری، جائیں گی کبھی آئیں دل کی بالائے فلک تا عرش بری، یہ درد محبت کے نالے کچھ رنگ تو اپنا لائیں گے، یہ درد محبت کے نالے کچھ رنگ تو اپنا لائیں گے، اور تم لاش کو میری غسل نہ دو، بس خون میں لتڑی رہنے دو، تم لاش کو میری غسل نہ دو، بس خون میں لتڑی رہنے
ہونے دو، کل خون شہادت میں لتڑائے جسم انہیں دکھلائیں گے، کل خون شہادت میں لتڑائے جسم انہیں دکھلائیں گے۔ اور آتا ہے مجھے نالوں میں مزہ ہے، زاہد نادا طنز نہ کر، آتا ہے مجھے نالوں میں مزہ ہے، زاہد نادا طنز نہ کر، جب عشق ہے دل ان کا، جب عشق ہے دل میں ان، جب عشق ہے ان کا دل میں میرے، پھر کیوں نہ مجھے تڑپائیں گے، جب عشق ہے ان کا دل میں میرے، پھر کیوں نہ مجھے تڑپائیں گے۔ اور بلبل کو نہ تو کر اے نادا پا بند سکوت و خاموشی، بلبل کو نہ تو کر اے نادا پابند سکوت و خاموشی، جب اس کو چمن یاد آئے گا نالے بھی لبوں پر آئیں گے، جب اس کو چمن یاد آئے گا نالے بھی لبوں پر آئیں گے۔ جی بس آج کی مجلس انہی اشعار پر ختم ہے۔ طبیعت میں یہی تقاضا تھا اور داعیہ پیدا ہوا تھا کہ بھئی آج جو ہے حضرت والا رحمت اللہ علیہ کے کچھ روحانیت سے بھرے ہوئے اشعار، اللہ کی محبت سے بھرے ہوئے اشعار، اللہ کے قرب کا خزانہ لیے ہوئے اشعار، اللہ کی یاد دلوں میں تازہ کر دینے والے اشعار پڑھ لیں جی، اور اللہ کی محبت سے، اللہ کی یاد سے دلوں کو گرما لیں۔ یہی چیز توفیق الہی، فضل خداوندی سے، اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت سے احقر نے حضرت والا رحمت اللہ علیہ کے یہاں موجود رہتے ہوئے حضرت کی خانقاہ میں بہت مرتبہ یہ کام احقر سے اللہ تعالیٰ نے لیا جی، اور حضرت کی دعائیں ہوتی تھی، بڑی توجہات ہوتی تھی، اللہ والے بیٹھے ہوئے ہوتے تھے، تو بس وہ منظر عجیب و غریب ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں سب کو اولیاء اللہ بنا دے۔ زندگی میں میرے عزیزوں کوئی مزہ نہیں، کوئی چاشنی نہیں، کوئی حلاوت نہیں، کوئی لطف نہیں ہے، کوئی مٹھاس نہیں ہے، کوئی مزیداری نہیں ہے۔ جی ہاں، بس اگر ہے تو اللہ عز و جل کی دوستی میں ہے، اللہ کے تعلق میں ہے، اللہ کی یادوں میں ہے، اللہ کے سامنے رونے دھونے اور گریہ و زاری میں ہے، اللہ کی عظمت کی باتیں ہوں، اللہ کی یاد ہمارے دلوں میں ہو، زبانوں پہ ہو، اور ہم اللہ کے صحیح بندے بن کے جی رہے ہوں۔ پتا پتا یہی اعلان کر رہا ہے، ذرے ذرے سے یہی آوازیں آ رہی ہے، اللہ کے بن جاؤ، وقت آ رہا ہے، اس سے پہلے اپنے کو سنبھال لو اور سنبھل جاؤ، آخرت کو یاد کر کے دنیا میں جیو، جدھر جاتے ہیں جنازوں کی خبر ملتی ہے، لمحوں میں انسان چپکے سے چلا جاتا ہے۔ کل دوست و احباب آئے، ایک اپنے تعلق والا جو دیوبند میں تھا، اس کے جنازے کی خبر ملی، آج ہم گئے تو ایک جگہ ملاقات ہوئی، تو اچانک انہوں نے خبر دی کہ ایک اور شخص جو پہچان والے تھے، تو یہ سب جنازے اور یہ تعزیتیں اور یہ آنا جانا جنازوں میں اور یہ قبروں میں اور قبرستانوں میں، میرے عزیزوں دنیا کا حال غور سے دیکھو، عبرت کی نگاہ سے دیکھو، سرسری نگاہ سے نہ دیکھو۔ وہ دن جو آج ان پہ آیا ہے، کل میرے آپ کے اوپر آنا ہے۔ ہاں، پوری تیاری ہو، پوری تیاری، پوری تیاری۔ ہر لمحہ اس طرح جینا چاہیے کہ اگر ملک الموت آ جائے، یہ کہنے کی نوبت نہ آئے کہ لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین، اللہ ذرا مہلت مل جاتی تو میں نیک بن جاتا۔ اللہ عز و جل ہم سب کو ایسی حیات عطا فرمائے، اولو الالباب میں ہمارا شمار فرمائے۔
جی بس اسی پر مضمون اور باتیں ختم ہے. وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین. ارے جاوید جو پڑھا ہوا اسی کو نکال لو نا. پڑھا ہوا ہے نا اوپر سطر سے جو پڑھا تھا, کہاں پڑھا تھا؟ اسی لاؤ چلو ہاں ہمارے ساتھیوں میں ہیں, ہمیں جاوید میاں ساتھ رہتے ہیں بیچارے, ان کو وہ شعر بہت پسند ہے, مجھے بھی بہت پسند ہے. دنیا کی فنائیت پر ہے. رضوانہ رحمۃ اللہ علیہ کے قلب کا اندازہ ہوگا اگر ان شعر کو کچھ سنیں. رضوانہ کے قلب کا اندازہ ہوتا ہے کہ کیسا دنیا سے دل ہٹا ہوا تھا. نہ گلوں سے مجھ کو مطلب, نہ گلوں کے رنگ بو سے, نہ گلوں سے مجھ کو مطلب, نہ گلوں کے رنگ بو سے. کسی اور سمت کو ہے میری زندگی کا دارا, نہ گلوں سے مجھ کو مطلب, نہ گلوں کے رنگ بو سے. کسی اور سمت کو ہے میری زندگی کا دارا, اور جو گرے ادھر زمین پر, جو گرے ادھر زمین پر, ہائے ہائے جو گرے ادھر زمین پر میرے عشق کے ستارے, جو گرے ادھر زمین پر میرے عشق کے ستارے. تو چمک اٹھا فلک پر میری بندگی کا تارا, جو گرے ادھر زمین پر میرے عشق کے ستارے. تو چمک اٹھا فلک پر میری بندگی کا تارا, نہ گلوں سے مجھ کو مطلب, نہ گلوں کے رنگ بو سے. اسی سے ملتا جلتا حضرت کا ایک شعر ہے, مجھے اس عالم میں صد رنگ بو سے کیا مطلب, مجھے اس عالم میں صد رنگ بو سے کیا مطلب, میری حیات تو بس آپ ہی کا ایک غم ہے, میری حیات تو بس آپ ہی کا ایک غم ہے, میری حیات تو بس آپ ہی کا ایک غم ہے. اللہ عز و جل ہمیں دیے نعمت عطا فرمائے, اللہ کی یاد ہر وقت دل میں تازہ رہے. اور بڑی بعض احباب کو اطلاع دی گئی تھی کہ ایک مہمان, ہمارے مہمان محترم حضرت مفتی حسین بیان رحمہ اللہ کے بیٹے آنے والے تھے, لیکن اپنے بعض مشاغل کی وجہ سے وہ آئے دیوبند اور وہیں سے سیدھے سہارنپور چلے گئے, یہاں آنا نہیں ہو سکا. انشاءاللہ بعد میں کبھی لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا, بعد میں کبھی انشاءاللہ ایسا ہوگا. جی تو پھر آپ حضرات کو اطلاع کی جائے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.